بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عراق کے ایک ہاسپٹل میں آکسیجن سلنڈرز پھٹنے سے کورونا وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 82 مریض اپنی جان سے چلے گئے۔ یہ واقعہ عراقی دارالحکومت بغداد کے ابن الخطیب ہاسپٹل میں آتش زدگی کے نتیجے میں پیش آیا۔ ہاسپٹل میں آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے آگ نے تیزی سے پورے ہاسپٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ مریضوں کو آگ کی وجہ سے وینٹی لیٹر سے ہٹانا پڑا، جس کے باعث زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ انسانی حقوق کمیشن نے واقعہ کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے عراقی وزیر اعظم سے وزیر صحت کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد عراقی وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جنوبی افریقی کرکٹر بیجورن نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اہلیہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا۔ بیجورن کا قبول اسلام کے بعد اسلامی نام عماد رکھا گیا ہے۔ عماد نے بھی گزشتہ روز انسٹاگرام پر اسلام قبول کرنے کی تصدیق کی۔ اسپنر تبریز شمسی کی اہلیہ نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے بیجورن یعنی عماد اور ان کی بیوی کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اسلام قبول کرنے کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ گزشتہ روز بیجورن نے کلمہ شہادت پڑھا، الحمدللہ، اور رمضان کے مقدس مہینے میں عماد نام کا انتخاب کیا۔ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ 26 سالہ اسپنر بیجورن نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ذاتی مطالعات کے بعد اسلام کو حقیقی مذہب کے طور پر قبول کیا ہے۔ کسی نے اسلام قبول کرنے کے لیے ان پر دباؤ نہیں ڈالا اور نہ ہی کسی کے زیر اثر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بیجورن دوسرے جنوبی افریقی کھلاڑی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقی کرکٹر وائن پارلین نے بھی 2011 میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا نیا نام ولید رکھا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے آرمی کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 23 اپریل کو NCC کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کورونا کی بگڑتی صورتحال اور عوام کو SOPs پر عمل درآمد کے لیے آرمی کی خدمات دی جائیں۔ وہ آرمی جس نے ہمیشہ سیلاب، زلزلے اور آفات میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کی اور ساتھ کھڑی رہی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر 3-3.5 لاکھ کورونا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں کورونا وبا کی وجہ سے قبرستان اور شمشان گھاٹ ایک ہو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آرمی کی تعیناتی کا فیصلہ بہت بڑا اور اہم ہے، تاکہ پاکستان میں عوام SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے سپر سولجرز یعنی حیاتیاتی طور پر غیر معمولی صلاحیتوں سے لیس سپاہی بنانے کے لیے انسانی آزمائش کر لی ہے۔ لڑائی میں آرمی کی کارکردگی بڑھانے کے لیے جدید بائیو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اہلکاروں پر کامیاب حیاتیاتی تجربہ کر لیا ہے، جس کا مقصد لڑائی کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اہلکار تیار کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ چائنا اہلکاروں کی طاقت میں اضافے کے لیے جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فی الحال جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کو جینیاتی نقائص دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کے لیے اس کے استعمال کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے چائنا پر طاقت کے حصول کے لیے تمام اخلاقی حدود پار کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔
بچے اور بیمار افراد بعض غذائیں کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اب ایک برقی چمچہ کئی طرح کے کھانے کے ذائقے کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والے باپ بیٹا ہیں جو 20 برس سے غذائی صنعت سے وابستہ ہیں۔ اس سے قبل ان کی کئی مصنوعات ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ اب انہوں نے سپون ٹیک کے نام سے ایک چمچہ بنایا ہے جو دہی، آئس کریم، سوپ اور دیگر غذاؤں کے ذائقے کو بڑھاتا ہے اور کھانے کے بعد بھی ان کے احساس کو قائم رکھتا ہے۔ چمچے کی اندرونی سطح پر ایک سینسر نصب ہے جو بہت ہلکی بجلی خارج کرتا ہے۔ معمولی برقی رو بالکل محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس سے زبان متحرک ہو جاتی ہے اور اس کا چٹخارا بڑھ جاتا ہے۔ زبان پر چمچے کا فوری اثر ہوتا ہے اور غذا مزیدار محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زبان میٹھا، نمکین، کڑوا، کھٹا اور پھیکا ذائقہ محسوس کر سکتی ہے۔ کھاتے وقت زبان پر مختلف حصوں کے مختلف ذائقے بتانے والے غدود سرگرم ہو جاتے ہیں، غذائی کیمیکل کا ذائقہ دماغ تک بھیجتے ہیں۔ تاہم بھوک کی شدت اور گزشتہ تجربات کی وجہ سے بھی غذائی ذائقہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں چمچہ نہ صرف زبان بلکہ دماغ تک بھی ذائقے کی رسائی بہتر بناتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کم نمک والی غذا بھی ٹھیک لگتی ہے۔ دوستو، اس وقت $29 میں ایک چمچہ خریدا جا سکتا ہے۔ تنہائی کے متعلق شاید ہی کوئی اچھی رائے رکھتا ہو، لیکن اب ماہرین نے تنہا رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایک ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ تنہا نہ رہنے والے اس پر شاید رشک کرنے لگیں گے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ جو لوگ تنہا رہتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے درجنوں لوگوں پر تحقیق کی۔ سائنسدانوں نے تنہائی اور محفل میں ان لوگوں کی خوشی کا لیول چیک کیا اور اس کا ان کے آئی کیو سے موازنہ کر کے رزلٹ مرتب کیے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ جن لوگوں کا آئی کیو لیول بہت زیادہ تھا اور وہ انتہائی ذہین تھے، وہ دوستوں کی محفل کی بجائے تنہائی میں زیادہ خوش رہنے والے لوگ تھے۔ اس کے برعکس جو لوگ دوستوں اور رشتہ داروں کی محفل میں زیادہ خوش رہتے تھے، وہ ذہانت میں دوسروں لوگوں سے بہت ہی پیچھے پائے گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ تنہائی اور ذہانت کے درمیان تعلق کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، یہ ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا، سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ مصنف کہتا ہے کہ ازواجی رشتے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کہیں مان پڑ جاتی ہے، تاہم اب ماہرین نے کچھ ایسے طریقے بتا دیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر میاں بیوی اپنے رشتے میں محبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا ازواجی تعلق پھیکا پڑ چکا ہے تو یہ آپ کی اور آپ کی شریک حیات کی غلطی ہے۔ اگر آپ اپنے رشتے پر توجہ دیں تو اس میں خوشگواریت لانا مشکل نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ اپنے شریک حیات کو سرپرائز گفٹ دیجئے، اسے باہر کھانے پر لے جائیے، آپ اپنی شریک حیات کو موبائل فون پر رومانوی پیغامات بھیجئے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مل کر کچھ نیا کرنے سے بھی رشتے میں خوشگواریت اور ایک دوسرے میں دلچسپی بڑھتی ہے اور محبت برقرار رہتی ہے۔ ایک ساتھ سیر و سیاحت پر جائیے اور باہمی دلچسپی کے کام مل کر کیجیے۔ اگر آپ مل کر کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے رشتے پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ازواجی تعلق میں محبت کے کم یا ختم ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کم یا یکسر ترک کر دیتے ہیں۔ اپنے شریک حیات سے متعلق اپنے جذبات اور احساسات کو الفاظ دیجیے اور اپنے شریک حیات کے سامنے ان کا اظہار کیجیے۔ دوستو، لگتا ہے کہ ماہرین تو کورونا ویکسین بنانے سے بھی بڑا کام بتا رہے ہیں۔ بہرحال ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ مقاصد متعین کیجیے اور مل کر ان کے حصول کے لیے جدوجہد کیجیے۔ اس کی ایک مثال بچت کرنا اور رقم جمع کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی اگر مل کر بچت کا ایک ہدف متعین کر لیں اور مل کر اسے پورا کرنے کی سعی کریں تو اس سے ان کے رشتے پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو چند لمحوں کے لیے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کو ایک طرف رکھ کر اپنے گھر میں موجود شریک حیات سے پرجوش ہو کر ملیے۔
دوستو ویکسین کا زمانہ ہے، یہ تو کوئی ویکسین لگا کر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر سے تھکا ہارا آ کر شریک حیات سے پرجوش ہو کر ملے۔ بہرحال پھر بھی ملنا چاہیے جس طرح ماہرین کہتے ہیں۔ چائنا کی ٹرین ساز کمپنی CRRC ٹانگ شان کمپنی لمیٹڈ نے حال ہی میں ایک نئی قسم کی تیز رفتار ٹرین تیار کی ہے جو مختلف ریل سسٹم پر چل سکتی ہے۔ 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی اس ٹرین کو بین الاقوامی روٹس پر ریل کے مختلف سسٹم کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جس سے ریل کا بین الاقوامی سفر زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ فلپائن میں ایک 7 سالہ بچی نے آن لائن فوڈ ایپ کے ذریعے کھانا آرڈر کیا تو اس کے ایک ہی آرڈر کو لے کر 42 الگ الگ رائڈرز پہنچ گئے۔ لڑکی نے فوڈ پانڈا ایپ سے دوپہر میں کھانے کے لیے چکن کٹلیٹ آرڈر کیا اور پھر اپنی دادی کے ساتھ کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر کے باہر ایک ایک کر کے 42 ڈیلیوری بوائے کھانا لے کر پہنچ گئے۔ اتنی تعداد کھانا پہنچنے پر لڑکی بھی حیران ہوگی، جبکہ ڈیلیوری بوائز کو بھی سمجھ نہ آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب تحقیق کی تو ایسا ایپ کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوا اور ایک ہی آرڈر 42 ڈیلیوری بوائے تک پہنچ گیا اور وہ سب کھانا لے کر پہنچ گئے۔ لڑکی کے پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے نے اس تمام معاملے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، جو ایسی وائرل ہوئی کہ دنیا بھر میں پھیل گئی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔